کرنا چاہے پرویز صاحب فیصلہ کر لیں جی پرویز صاحب جی پرویز رشید صاحب پلیز جی میں کر رہا ہوں شکریہ جی سر میں سب سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں چیئرمین میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں جناب چیئرمین یہ ادارے پاکستان کے عوام کے مفاد کو پیش نظر رکھنے کے لیے وجود میں آتے ہیں ان اداروں کا کام پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنا ہے جناب والا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے کے لیے دوسرے ادارے موجود ہیں اور وہ آئینی حدود سے باہر آ کے بھی تجاوز کر کے بھی اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے بدقسمتی سے جن اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے جنہیں ان کی آواز بننا چاہیے ہم نے ان کو نہ صرف کمزور کیا ہے بلکہ اس آواز کو بھی دبانے کے لیے ہر ممکن اور ہر وقت ایک کوشش جاری رکھی جاتی ہے اور ابھی 2 منٹ پہلے اس کی ایک مثال یہاں پر قائم کی گئی اس لیے میں آپ سے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں جس کرسی پر آپ کو بٹھا دیا گیا ہے اس کرسی کو پاکستان کے عوام کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے اس لیے دست شفقت رکھنا ہے کہ ان کی بات کوئی دوسرا سننے والا نہیں ہے اگر ان اداروں میں بھی ان کی آواز کو بلند ہونے سے ہیلے بہانوں سے روکا جائے گا ایک قانون اگر 2 منٹ کے بعد بھی پاس ہو جائے تو جناب والا کو قیامت برپا نہیں ہوگی لیکن جو سانحہ برپا ہوا ہے اگر اس پر بات نہیں کی جاتی تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے کوئی میرے گھر میں داخل ہو کے میری ماں بہن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھا دے اور میں روٹی کھانے میں مصروف رہوں میں جوتے پالش کر رہا ہوں کہ پہلے جوتے پالش کروں گا پھر ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے اٹھوں گا کیونکہ میرے ہاتھ میں تو برش ہے دوسرے ہاتھ میں بوٹ ہے میں اس کو پالش کر رہا ہوں جناب والا مجھے پالش نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے اس برش اور اس جوتے کو عزت لوٹنے والے کے سر پر مارنا تھا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا مجھے دکھ ہوا ہے میرا تو یقین تھا کہ جب میں ہاؤس میں آؤں گا تو آپ تمام معمول کا بزنس جو ہے اس کو ترک کریں گے اور آپ اس ایشو پہ گفتگو کرنے کا موقع دیں گے اور جناب والا پرویز صاحب یہاں ایک بزنس ایڈوائزری ہے اور اس پہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے رولز کے مطابق ہاؤس چلتا ہے پلیز میری اتنی گزارش میں یہ رولز میں بس ایک مہربانی میں رولز کے بارے میں ہاؤس اور چیئر کو چھوڑ دیں اب آپ اپنی تقریر کریں میں رولز کے بارے میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں جناب والا بڑی مہربانی میں عرض یہی کر رہا ہوں سارے رولز آج تک عوام کے حق کے نمائندگی کو چھیننے کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہ ہماری تاریخ میں بدقسمتی سے اس تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور جناب والا پھر بدقسمتی سے یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اب ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہم ان رویوں کو جاری رکھتے ہیں تو اس سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اسی لیے جس کا فرض یہ تھا کہ وہ مجرموں کو گرفتار کرے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خاتون گھر سے نکلی کیوں تھی
اور جناب والا یہ ایک سی سی پی او نہیں، صدر پاکستان کے عہدے پر فائز ایک شخص جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، 10 سال جس نے پاکستان میں غاصبانہ حکومت بھی کی، اس کے زمانے میں ایک کیس ہو گیا اور اس نے کہا کہ عورتیں یہ کام صرف اس لیے کرتی ہیں، یہ الزام اس لیے لگواتی ہیں تاکہ انہیں برطانیہ کا، فرانس کا، یورپ کا ویزا مل جائے۔ یہ جنرل مشرف صاحب کا فرمایا ہوا ہے، اور پھر جو جنرل مشرف نے فرمایا تھا اس کا اثر سی سی پی او تک بھی پہنچتا ہے کہ اس کو تم نے فرانس کیوں سمجھ لیا۔ ایک کہتا تھا کہ فرانس جانا چاہتی ہیں، دوسرا کہتا ہے فرانس سے آئی کیوں ہو۔ کسی کی عزت لوٹ جائے ہم اسے ویزا لینے کا بہانہ کہتے ہیں، کسی کی عزت لوٹ لی جائے ہم اسے اس کی فرانس سے آنے کو جرم بنا دیتے ہیں۔ اور حکومت وقت جس کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہیں، میری بات کو بالکل میں کسی حکومت یا کسی کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جب ایسی سوچ رکھنے والے افسروں کو برقرار رکھنا، ان کی تعریف کرنا، ان کا احتساب نہ کرنا، ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور پھر آپ کے پاس اور کام بھی کیا ہے؟ جناب وزیر اعظم، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ اقتصادیات آپ کو نہیں چلانی، وہ آپ نے آؤٹ سورس کر دی آئی ایم ایف کو۔ خارجہ پالیسی آپ نے نہیں چلانی، وہ آپ نے دے دی ہوئی ہے بڑے بھائیوں کو۔ تو اب آپ کے پاس کام کیا رہ گیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک سانحہ جس کے ساتھ ہو گیا، اس کے مجرموں کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری جس کے پاس ہے، آپ اس کا احتساب کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو پھر یہ ذمہ داری بھی جیسے آپ نے خارجہ پالیسی کسی اور کو دے دی ہے، جیسے آپ نے اقتصادی پالیسی کسی اور کو دے دی ہے، اسی طریقے سے یہ ذمہ داری بھی کل کو جب آپ اپنا فرض پورا نہیں کریں گے، جب خلا چھوڑیں گے آپ، تو خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی آ جائے گا۔ لہذا اس وقت سے آنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ جس شخص نے بھی مجرموں کو گرفتار کرنے کی بجائے مظلوم کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اس کو برطرف کر دیں۔ اس کو برطرف کرنا ضروری ہے، اور اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے والا اس شخص کو اس لیے ہٹانا چاہتا ہے کہ آپ نے اس سے کوئی انتقامی کارروائیوں کا کام لینا ہے، تو آپ کو درجنوں اور مل جائیں گے۔ یہ اکیلا نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ کی لاٹھی بنا ہوا ہے، درجنوں اور مل جائیں گے جو آپ کے ہاتھ کی لاٹھی بن سکتے ہیں۔ کسی اور سے یہ کام لے لیجئے، لیکن خدارا اس سوچ کو، جس سوچ کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس سوچ کے خلاف اگر حاکم وقت دیوار نہیں بنے گا تو پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے، ان کو روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ شکریہ۔ جی سینیٹر شہری رحمان صاحب، آپ کو بھی دے دیں۔
جی آصف کرمانی صاحب دے دیتے ہیں, آپ کو بھی دیتے ہیں, تشریف رکھیں ایک منٹ. جی آصف کرمانی صاحب جی بولیے. جی جی آپ کو بھی سنیں گے. جی 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 کرمانی صاحب پلیز. شکریہ جناب چیئرمین صاحب.